الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ الحجر کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنائی ہے۔ عظمت قرآن اور حفظ قرآن کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے،
رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ یہی نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں اور بالخصوص رمضان کی راتوں میں جگہ جگہ قرآن کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ مسجدیں تو پر رونق ہوتی ہی ہیں، گھروں میں، گھروں کی چھتوں پر، سڑک پر، پارک میں، فیکٹریوں میں، دفتروں میں آپ کو قرآن کی رونقیں نظر آتی ہیں۔ حافظ قرآن اللہ کی آخری کتاب سنا رہا ہوتا ہے اور سامعین اس کو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر 10 منٹ کی نماز بھی جنہیں لمبی لگتی ہے، وہ بھی رمضان میں گھنٹوں اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ کیونکہ ابھی تازہ بات ہے اور نئی نئی بات ہے، اس سلسلے میں کچھ سمجھنا اور سمجھانا آسان ہوگا۔ قرآن کا حفظ کرنا اور قرآن کو یاد کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کا چناؤ ہے۔ اللہ جس سینے کو قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیتے ہیں، اسی سینے میں اللہ قرآن کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے حفظ کی کلاسیں اور ان کی تعلیم دینی مدارس میں دی جاتی ہے۔ اور دینی مدارس کا یہ تعلیمی سال جو ہوتا ہے وہ یہی شوال کا مہینہ ہے، یہاں سے تعلیمی سال شروع ہوتا ہے اور شعبان رمضان میں جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں آج کے اس خطبہ میں اپنے سامعین کو دعوت دوں گا قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کا سینہ اگر منتخب نہیں ہو سکا تو آپ اپنے بچوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے قرآن کے لیے تیار کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ باقی ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، قرآن کو اللہ نے بنایا نہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن جو انسان گفتگو کرتا ہے اور کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس بات کو وہ بناتا نہیں ہے، یہ اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، لیکن جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے اندر سے نکلا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ چونکہ ساری کائنات کا رب ہے،
اللہ کا کلام بھی باقی تمام جہانوں میں جتنے بھی کلام ہیں ان سب کا بادشاہ اور شہنشاہ کلام ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو عظمت والی کتاب خود قرآن مقدس میں قرار دیا ہے۔ جسے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، جبریل امین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے قلب اطہر پر اللہ نے اس کا نزول فرمایا۔ اس عظیم کتاب کے ساتھ جو لوگ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی باقی لوگوں سے عظیم اور ممتاز بنا دیتے ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت بھی بغیر سمجھے جو بندہ کرتا ہے وہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ جو اس کا ترجمہ نہیں جانتا، جو اس کا مفہوم نہیں جانتا، اس کو بھی اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ ایک لفظ ہے۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ جس شخص نے الف لام میم پڑھا وہ 30 نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے، اور جو اس کو پھر سمجھ کے پڑھے اور جس نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کیا ہو، اس کے اجر و ثواب کے کیا کہنے۔ میدان محشر میں حافظ قرآن کو اور حافظ قرآن کے والدین کو جو اللہ اعزاز بخشیں گے، اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا، چونکہ ابھی رمضان گزرا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوا ہمارا امام حافظ قرآن، وہ جس وقت اللہ کا قرآن سناتا ہے، بعض دفعہ سامعین کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے، بعض دفعہ ہزاروں میں ہوتی ہے، ہر ایک کے دل میں محبتیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں اپنے اس امام کے لیے، حالانکہ وہ بھی ہمارے جیسا ہی انسان ہے، لیکن اس کو ہم سے آگے جس چیز نے کھڑا کیا ہے وہ یہی اللہ کا قرآن ہے۔ اس کو منبر پر، کرسی پر اگر بٹھایا ہے تو یہی اللہ کا قرآن ہے۔ سدھے تھی بہت سی این تا حکے دی ضرورت ہونی ہے، بس وال جلے بندہ این بہمنے وال حکا ہو گئے۔ پہلی صف میں بیٹھنے والے احباب کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو جاگ کے بیٹھنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں اور اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ محبت جو ہو رہی ہوتی ہے حافظ قرآن سے اور قاری قرآن سے، یہ اس کی ذات سے نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے اندر وہ جو نور ہدایت ہے قرآن مقدس، چونکہ اس کی محبت انسان کے، مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے حافظ قرآن سے بندہ محبت کرتا ہے کہ یہ ہم سے اچھا ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ اللہ نے اس کے سینے میں اپنے قرآن کو محفوظ کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں
قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جب بچہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے تو پھر اس کی دستار بندی ہوتی ہے، اس کے سر پہ چادر، کپڑا، رومال، پگڑی باندھی جاتی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے چند لوگ آتے ہیں یا چند 100 لوگ آتے ہیں، اور وہ ایک کم قیمت کپڑا ہوتا ہے جس کی قیمت 300، 400، 500 اتنی ہوتی ہے، اور دستار بندی کے لیے علاقے کے اچھے قاری کو، عالم کو، بزرگ کو، مفتی کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن کا حفظ کرنے والا یہ طالب علم ہے، اس کے سر پہ دستار رکھی جائے اور پگڑی باندھی جائے۔ یہ تو دنیا کا منظر ہے، قیامت کا منظر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ کو لایا جائے گا دستار بندی کے لیے اور تاج پوشی کے لیے۔ اور وہاں مجلس میں چند 100 لوگ نہیں ہوں گے، ساری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے آخر میں آنے والے انسان تک سب وہ دستار بندی اور تاج پوشی دیکھ رہے ہوں گے، کیا مسلمان اور کیا کافر، سارے ہی ہوں گے، اور عام لوگ نہیں ہوں گے، تمام انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اصحاب بھی ہوں گے، اور تاج پوشی اور دستار بندی کے لیے کائنات کا رب خود تشریف لائے گا۔ اور جو تاج اور جو دستار حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ رکھا جائے گا، اس کے اندر جو ہیرے، جواہرات، موتی لگے ہوں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موتی کی روشنی دنیا کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے، حضور فرماتے ہیں اور وہ سورج بھی جب تیرے کمرے میں آ جائے۔ آج یہ کروڑوں میل دور کھڑا ہے جس نے پوری کائنات کو روشن کر رکھا ہے، اور یہی سورج اگر ایک کمرے کے اندر آ جائے 12-14 فٹ کے فاصلے پر، اس کی روشنی اور نور کے کیا کہنے۔ فرمایا حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کے موتی کی روشنی دنیا کے اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کی تاج پوشی ہو رہی ہے؟ یہ اولیاء ہیں، یہ کوئی نبی ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، جو راتوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کر کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بتایا جائے گا نہیں، ان کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، اس لیے ان کو آج یہ اعزاز عطا فرمایا جا رہا ہے۔ یہ تو والدین کے لیے اعزاز ہے، اور باقی رشتہ دار جو قریبی عزیز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کے وہ قریبی رشتہ دار جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جن کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ایمان تو ان کے پاس تھا، شرک بھی انہوں نے نہیں کیا، لیکن کچھ گناہ بداعمالیاں ان سے ایسی سرزد ہوئی ہیں
یہ جہنم کی آگ میں جلنے کے مستحق ہیں، بالآخر ان کا ایمان ان کو واپس جنت میں لے آئے گا سزا بھگتنے کے بعد۔ ابھی فیصلہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ حافظ قرآن جب دیکھے گا میرا چچا تایا، میرا ماموں، میری خالہ، میری پھوپھی، میرا بھائی، میری بہن جہنم کی آگ میں لے جائے جا رہے، تو حافظ قرآن شفاعت کے لیے اللہ سے اجازت مانگے گا کہ یا اللہ میرے ان قریبی رشتہ داروں کے لیے مجھے شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی اجازت دے۔ اللہ حافظ قرآن کو اجازت دیں گے، حافظ قرآن اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 10 رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے باغات میں لے آئے گا۔ والدین کے لیے اعزاز الگ ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے اعزاز الگ ہے، اور خود حافظ قرآن کو اللہ فرمائیں گے دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر جس طرح تو میرا قرآن پڑھتا تھا، آج تو قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر اور جنت کے درجات پر چڑھنا شروع کر۔ جہاں تیرے قرآن کی تکمیل ہوگی وہاں تک یہ سارے درجات تیرے ہوں گے۔ بڑا اعزاز ہے، بڑا انعام ہے، خود اس کی ذات کے لیے نہیں، والدین کے لیے بھی، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی۔ اور یہاں پر اس بات کی طرف بھی متوجہ کرتا چلوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے متعلق کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو نہیں مانتے یا اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ کیا خیال ہے، ہم تو ایک عام حافظ قرآن کی شفاعت اور سفارش کے بھی قائل ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہم کیسے نہیں مانتے؟ لیکن جو شفاعت اور سفارش تم سمجھتے ہو وہ ہم نہیں مانتے کہ یہ چھڑا کے لے جائیں گے اور ہاتھ سے پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں، اور جو آل رسول ہوں گے یا اولیاء اللہ ہیں یا بزرگان دین ہیں جو نیکوکار ہیں، یہ گناہگار بندوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، ایسی شفاعت کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں۔ حافظ قرآن بھی اللہ سے اذن طلب کرے گا، اجازت مانگے گا، اللہ مجھے اجازت دے، اور اللہ اجازت دیں گے تب جا کے حافظ قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت اور سفارش مانی جائے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ تو کہتے ہیں کہ حضور شفاعت کریں گے، ہم کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں، میرے نبی 2 بار شفاعت کریں گے۔ ایک میرے نبی کی ہے شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ مانے بڑی شفاعت، جس سے ہر ایک فائدہ اٹھائے گا، یہودی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، کافر بھی، حتیٰ کہ جو بدبخت میرے نبی کے خاکے بنا رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں، یہ بھی اس شفاعت سے فائدہ حاصل کریں گے۔ ایک شفاعت کبریٰ ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری ہوگی شفاعت صغریٰ، وہ خاص ہوگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں کے لیے۔ اور شفاعت کیا چیز ہے، میں تھوڑے سے وقت میں چند جملوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس وقت میدان محشر میں حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوگا، خلقت بڑی پریشان ہوگی، ذرا تصور کریں،
پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں، اور سورج سوا نیزے کے برابر، اور زمین تانبے کی ہے، جسم پر کوئی لباس نہیں اور پاؤں میں جوتے نہیں۔ انسان اپنے اپنے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، تو کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، تو کوئی کانوں کی لو تک اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ اللہ انسانوں کے دل میں بات ڈالیں گے کہ کوئی ایسی شخصیت تلاش کی جائے جو اللہ سے سفارش کرے کہ یا اللہ، حساب کتاب تو نے بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا پہلے شروع کر دے، فیصلہ ہو جائے، جو جنتی ہیں جنت میں جائیں، جو جہنمی ہیں جہنم میں جائیں، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں یہ بات ڈالیں گے کہ اللہ کے نبی اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کی جائے۔ خلقت آ جائے گی حضرت آدم کے پاس، بابا آدم، آپ پہلے انسان ہیں، آپ کا بڑا رتبہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو بنایا تو سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں کو تیرے سامنے سجدہ کرایا، جھکایا ان کو۔ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر۔ حضرت آدم فرمائیں گے لست لہا، یہ منصب میرا نہیں، ائتوا نوحا، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ پوچھیں گے بابا آدم، آپ سے بڑا کون ہے؟ سارے نبی آپ کی اولاد میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں کیسے اللہ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ یا اللہ شفاعت میں کرتا ہوں، سفارش میں کرتا ہوں، لوگوں کا حساب کتاب شروع کر۔ اگر اللہ یہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے حساب کتاب شروع کرتے ہیں، باقیوں کا بعد میں کریں گے، پہلے آپ مجھے بتائیں کہ میں نے جو کہا تھا کہ جنت کے اس درخت کے قریب نہیں جانا تو پھر کیوں گئے تھے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے نا احکم الحاکمین کا دربار۔ حضرت نوح کے پاس لوگ آئیں گے، وہ فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے۔ ائتوا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس لوگ آئیں گے، وہ فرمائیں گے ائتوا موسیٰ لست لہا، یہ میرا منصب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے تو وہ فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ ائتوا عیسیٰ، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور جب پوری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی تو ان کے دل میں یہ بات ہوگی، ان کے دل میں اللہ یہ بات ڈالیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ ائتوا محمدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ جب میرے نبی کے پاس آ رہے ہوں گے تو ان کے دل میں بات آئے گی کہ ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، تو آ کر کہیں گے انت محمد الرسول اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وانت خاتم النبیین، آپ ہمیں کوئی اور دروازہ مت دکھائیے گا کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی۔ معلوم ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈنکا تو میدان محشر میں بھی بجے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انسانیت آئے گی تو حضور فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا آنا لہا، ارے تم کہاں بھٹکتے رہے، یہ کام تو میرا تھا، یہ منصب تو میرا تھا،
تم کبھی آدم کے در، کبھی ابراہیم کے در، کبھی نوح کے در، کبھی موسیٰ کے در، کبھی عیسیٰ کے در۔ میرے پاس آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ منصب ان کا ہے ہی نہیں، یہ تو خاتم النبیین کا منصب ہے۔ کیونکہ اللہ مجھے قرآن میں کہہ چکے ہیں کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ میرے پیغمبر، ہم نے رات کی نماز تہجد آپ کے لیے لازم کر دی ہے۔ جب ساری دنیا، ساری خلقت سو جائے، دن میں لوگوں کو قرآن سنانے والے میرے محبوب رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر مجھے قرآن سنایا کر۔ یہ تیرے لیے ہے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ہم نے لازم کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات میں کھڑا ہونا آپ کے لیے اس لیے لازم کیا ہے کیونکہ ہم نے بھی تو پھر میدان محشر میں آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے۔ مقام محمود یہ ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جا رہے ہیں اللہ سے شفاعت کرنے، سفارش کرنے، فرمایا اللہ کے عرش کا پایا، عرش کہتے ہیں تخت کو، وہاں جا کر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، 1 ہفتہ گزر جائے گا، 6 دن اور 7 راتیں یا 7 دن اور 6 راتیں آئے کس لیے تھے؟ شفاعت کرنے کے لیے آئے، سفارش کرنے کے لیے آئے، مگر وہ سفارش اور شفاعت کے الفاظ ابھی تک زبان پہ نہیں آ رہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی حمدیں کروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، اللہ کی تکبیریں کہوں گا، اللہ کی تحلیل کروں گا، لا الہ الا اللہ ہوگا اور سبحان اللہ ہوگا، الحمدللہ ہوگا، اللہ اکبر ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا، وہ الفاظ ادا کروں گا جو ابھی میرے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ اللہ یہ تمام میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرے ذہن میں اس وقت اللہ وہ مضمون، وہ الفاظ ڈالتے جائیں گے اور میں اللہ کی تعریفیں کرتا جاؤں گا۔ یہاں پر سمجھیے گا، لوگ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے ہیں وہ گناہگاروں کو چھڑا کر لے جائیں گے، اللہ کے سامنے ہر ایک کتنا عاجز اور بے اختیار ہے۔ کہنا تو صرف اللہ کو اتنا ہی تھا نا کہ یا اللہ حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، تھوڑا پہلے شروع کر دے۔ اتنی سی بات کرنے کی جرأت نہ حضرت آدم میں ہوگی، نہ حضرت نوح میں ہوگی، نہ حضرت ابراہیم میں ہوگی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آئے ہیں اللہ کے عرش کے ساتھ، تب بھی یہ بات نہیں فرما رہے، بلکہ اللہ کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ ہفتہ گزر گیا، تب جا کے اللہ آئیں گے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر ہاتھ رکھ کر میرے نبی کو اٹھائیں گے اور اللہ فرمائیں گے ما یبکیک یا محمد، ما یبکیک، تو کبھی نہ روئے میرا پیغمبر، ما یبکیک، کیوں روتے ہیں میرے پیغمبر، یہ ہے معنی اس کا۔ تب بھی اس کا صحیح مفہوم اردو میں نہیں سمجھایا جا سکتا جو اس جملے کے اندر گہرائی ہے، ما یبکیک، آپ کیوں روتے ہیں، قل تسمع، آپ مانگیے آپ کی سنی جائے گی، سل تو تا، آپ مانگیے ہم عطا کریں گے، وشفع تشفع، آپ سفارش کریں ہم آپ کی شفاعت تسلیم کریں گے، آپ کی سفارش مانی جائے گی۔ میرے پیغمبر آپ کو یاد نہیں ہے
ہم تو دنیا میں ہی آپ کو کہہ چکے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو خود کہہ اٹھے گا کہ میرا اللہ میں راضی ہو گیا۔ آپ مانگیں، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت تسلیم کی جائے گی، تب جا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور درخواست کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ابھی سے ابتدا کر دے کہ خلقت بڑی تنگ ہے اور پریشان ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حساب شروع فرما دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی سفارش کی اور شفاعت کی؟ کب شفاعت ہوگی؟ جب اللہ اجازت دیں گے۔ قرآن میں ہے، اور آپ کو وہ آیت یاد بھی ہے جسے آپ نام دیتے ہیں آیت الکرسی کا۔ یہ ثواب کے لیے یاد نہیں کرتے، یہ جنات کو بھگانے کے لیے یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو آیت الکرسی پڑھ لے تو بس جن اس کے پاس نہیں آتے۔ مقصد تھا اس کو سمجھ کے پڑھنا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آج ہماری گمراہیوں کا سبب بھی ہماری جو ٹولیاں بن گئیں اور فرقے بن گئے اور دنیا بھٹک رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا ہو اور پھر شرک کرے۔